ایک اور قافلے کے سربراہ سید سے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاہ پیر مولا شکر ہے الحمدللہ. مالک کا احسان بابا, اس کی ذات پاک کے کرم ہے. بس راہ مسافر ہے, مالک کے نگری میں جا رہے ہیں. جی بابا. کب سے یہ اس عشق میں آپ چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بابا, میں سن 1971 سے سفر کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں تھا ادھر, جنگل تھا, بیابان تھا. ہم لوگ یہاں سے چلتے تھے نانگے, اور گل مور جن کو لگی ہوئی ہوتی تھی, وہ شہنشاہ قلندر کی کافیوں میں سے ہم لوگ نکلتے تھے. ہمارے 4 قافلے وہاں سے روانہ ہوتے تھے. پہلا قافلہ ہوتا تھا دودا مرد حقانی والوں کا, جو غازی کے نام سے منسلک تھا. غازی کا قافلہ دودا مرد حقانی والے جا رہے ہیں, وہ سخی سائیں بابا تھے, وہ لے کے چلتے تھے. پھر 22 کو نکلتا تھا اولادی امیر سرکار کا اور شاہ عبداللطیف بٹائی سرکار کا, جو بابا جعفر شاہ والے اور شبیر شاہ والے بابا اقبال شاہ والوں کے والد صاحب, یہ چلتے تھے. میں بھی انہی کے ساتھ ہی ہوتا تھا. شاہ شمس تبریز کی فقراء بھی انہی کے ساتھ ہی ہوتے تھے. پھر اسی زمانے سے گل مور لگی نانگے ہوتے تھے, جن کو نہ کھانے کا پتہ تھا نہ پینے کا پتہ تھا. پھر یہ مسافری کرتے تھے, کیونکہ سبق ملا ہوا ہے. شہنشاہ قلندر نے فرمایا تھا, شاہ شباز شاہ سوارم مست و الستم بے نام بے نشان مر غلام مکانم حیدریم قلندرم مستم من بندہ مرتضی کے علی استم. کرتے تھے آپ سرکار کے حکم کے مطابق نورانی پہ. پھر یہ گاؤں میں ہم لوگ کو بھیج دیتے تھے. ہم لوگ گاؤں میں جاتے تھے, کسی نے جو پیاز دیا, کسی نے لسی دی, کسی نے روٹی دی, لیکن ٹکڑا ٹکڑا پھر ہم وہ سادات کے بیچ میں رکھتے تھے گدا چھپا کر کے. ان میں سے ٹکڑا ٹکڑا ہم لوگوں کو نصیب ہوتا تھا, اسی پہ سفر کرنے لگ گئے. پھر یہ 1990 کا جب دور آیا تو ہمارے ساتھ زمانے کے لوگ آ گئے, بے ادب لوگ آ گئے, بے شناس لوگ آ گئے. ان کو پتہ نہیں ہے یا کہاں سے جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کون سی منزل ہے, کس طریقے سے ہم لوگوں نے چلنا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ نے اپنا نور پنجتن کا بھیجا تھا, آپ سردار سونے محمد کو فرمایا تھا کہ آپ کو کہاں پر بھیجیں. آپ نے فرمایا ہمیں یہ لامکان بھیجو. پھر اسی پہ یہ لامکان میں سب سے پہلے پنجتن کا نور اس دھرتی پہ آیا, تو اس جگہ پہ آیا. اسی وجہ سے اس کو لو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ عجب درگاہ بے دیدم مشہد مکہ مدینہ منورہ طواف و آن و تربت را غازیان اکبر حج است. یہ ہم ملنگوں کے لیے ایک اکبر حج ہے بابا. ہم اسی کے لیے یہاں سے پھر سفر کرتے ہیں, احرام باندھ کے نکلتے ہیں, شہنشاہ کے کچکول کا یہ لنگر لیتے ہیں, اپنے ساتھ پھر سفر روانہ کرتے ہیں. پھر یہ سفر بائی سفر, منزل با منزل, فقر پکرا, جدھر مالک کا کرم. مالک یہی میرے حال حوال ہیں. باقی تو مالک کا بہت کچھ ہے, جو کہیں گے وہ کم ہے, کیونکہ ان کی شان میں ہم یہ سارا زمانہ پیش کر دیں تو کم ہے. جو آپ کے ساتھ فکرہ چلتی ہے وہ عشق میں چلتی ہے یا حاجت میں چلتی ہے؟ بابا رلے ملے لوگ ہیں, مکس ہوئے پڑے ہیں. آپ نے ایک بات کہی نا پہلے, جو وہ نہیں ہے وہ چیز. جیسے اب یہ دیکھو, ایک یہ دیوانہ مستانہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی طبیعت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا, دیکھنے سے چہرے سے جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کچھ ہمارے بیچ میں فقر ہیں جو سپا مستانے ہیں, دیوانے ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی مولا کی طرف سے لنگر ملے گا تو کھائیں گے, نہیں تو کچکول ہمارے پڑے ہوئے ہیں گدا گر. ہم شروع سے ہی ہم لوگوں کو پھر کسی چیز کی ٹینشن ہے ہی نہیں. یہ بات ہے بابا. آج بھی ہم لوگ سرمایہ لے کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ, وہ سونے سردار کے آسرے پہ نکل پڑتے ہیں, کیونکہ اس کشتی میں مالک نے کچھ لقمے ہم لوگ کو دیے ہوئے ہیں, جو کچھ ہم نے خود کھانے ہیں, کچھ ہم نے تقسیم کرنے ہیں, کچھ دریا کے حوالے کرنے ہوتے ہیں. ان لقموں کا پھر ہم لوگ کو وہ راز معلوم ہے, لیکن وہ ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا ہے, کیونکہ یہ سینے کا علم ہے. کوئی سینہ بائی سینہ پھر میرے مغاں دیتا ہے. یہ عام لوگ کو یہ سبق بلتایا بھی نہیں جاتا. میں نے آپ کو 2 سٹریں اس لیے بتائی, شہنشاہ نے بس کرم کیا ہوا ہے, اور سب خیر بابا. بس مولا سائیں بہت بہت شکریہ. آپ نے وہ باتیں بتائیں جو بہت کم لوگ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اب باقاعدہ ہم بھی آتے ہیں اور لنگر وغیرہ جو بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا کراتے ہیں وہ چلتا ہے. باقی یہ ایک الگ ہی دنیا ہے اور آسان نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو لگن ہو یا عشق اس کے اندر بھرا ہو.
यहाँ उसकी तड़प ऐसी हो कि वो हर चीज दुनिया छोड़ के इस राह पे चल जाए, या फिर उसको दुनिया चाहिए हो तो वो चलता है। हाँ, इसी हवाले से मैं आपको दो चंद सिटरें सुबह का टाइम में वो उसी हिसाब से हवाला देता हूँ। बोलते हैं फजर फजरान नेक नजरान दूहा मटी नाम निशान गुजर गुजरान शारोज़ा रोजाना आमदनी पाक बदस्त खानदान एल बैत मोहम्मद मुस्तफारा यारो बखफारा खुदी खुशरुई खान खैरुन निसायरा हसन दराजा दमदम पाक पंचतन पाक दराजा उमैरा चार तबक शम्स वल कमर रागले गले न पंज पीरा ने रा वलीदो अंसारा शम्स वल कमर गुल अला गुल मोहम्मद गुल अली गुल फातिमा ज़हरा गुल हसन वल हुसैन गुल जैनुल अबाय गुल बाकरो गुल जाफर सादक गुलदर गुलिस्तानी गुल हरम गुल मूसा काजम गुल अली रजा गुल अली नकी गुल अली तकी गुल हसन असगरी पुष्ट पनाई गुल हादी महदी हर के राव दर दस चिश्मे बरिंद हराज के सदकुल्ला कशफाल जमाल फुकरा दस्तार गुफ्तार तोरी जबूर फरकान हजरत मोहम्मद मुस्तफारा सिनो फरजंद हजरत इमाम मूसा काजम रजा का खत मिला राय गेलानी दौराने गाजिया ने जबरदस्त रा कलंदरा ने अब्दाला ने सूफिया ने सरमस्त रा कलंदरा ने इलाही बुजुर्गी बेअमीरी खुदारा दफ्तानी 30 सिपारे कलामुल्ला रा अब्द कुतब सैयद अहमद मोहम्मद नवल नो बहर का बरकरार चार पीर जिंदा अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दंग अली विच बिलोड सोतपुर सेवन नूरपुर का जहूर बरकरार हश्दा हजार कुतब हजरत अमीर पीर सैयद जलाल सुर्ख शेर जलाल का बरकरार ऊ कुतब मखदूम जहानिया जहां गश्त का बरकरार शश कुतब मखदूम नजर शाह कीमियाई का बरकरार। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने तो पूरा शजरा खींच दिया। मौला आपको सलामत रखे। आप हमारे पास आए हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। आपको मौला पंचतन पाक और तौफीक ज्यादा दे। हमारे पास ये थोड़ा सा था मालकों का दिया हुआ वंड, वो मैंने आपके आगे नजराना पेश किया है। सोने सरदार की मना मार्फत से उन्होंने मुझे तौफीक दी, मेरे अंदर सीने में ताकत दी, मैंने आपको सुना दी। मदूदी उनसे मुस्लक है तो सादात अहल बैत एक लुटा हुआ घराना जिन्हें बेदर्दी से मदीने से करबला, करबला से शाम, शाम से कूफा। मेरा बाबा उनसे पूछो जिसने 40 साल आंखों से खून रोए, मुझे नहीं मालूम उसने क्या देखा था, लेकिन रात ताई एक ही बात सुनी, आयशा आयशा। पता नहीं सैयद ने कहा क्या देखा। फिर जब ये हमारा खानदान चला, इसको यही बोला बाबा जाओ, किसी को भी नफरत बोला हम सादात हैं, बोला हम गरीबुल वतन हैं। अब तुम गरीबुल वतन को ढूंढोगे कहाँ कहाँ ढूंढोगे? ऐसा उजड़ा पाक बतूल का गुलशन फिर से आबाद ना होगा। कोई सादात की कब्र कहाँ है, किसी सादात की कब्र कहाँ है, कोई कौन से मुकाम पर है, कोई कौन से मुकाम पर है, आज दिन तक कोई पता नहीं। ये ज़हरा का उजड़ा हुआ घर है मेरे बाबा, इसकी डेट लेना, तफसील लेना, बहुत साफ भला सलामत। बस काफी सालों से लगे हुए हम लोग इन्हीं सादात को ढूंढने। ईरान जाते हैं, वहाँ रिसर्च करते हैं और फिर जो है वो ज़ियारतें नई से नई लेकर आते हैं जी बाबा अहले बैत की, क्योंकि इमाम मूसा काजिम की जितनी आल तकसीम हुई है जी वो बाकी इमाम जादों की नहीं हुई है बाबा। बहरहाल एक लगन है कि हमने अहले बैत की उस तस्बीह को दोबारा जोड़ना है जो बीबी फातिमा ने स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अहल बैत वो होता है जो बेऐब होता है। सही। आज सिर्फ छुपे हुए हैं उसमें, उस पर्दे को उन्होंने नहीं देखा। अहल बैत रहमतुल्लिल आलमीन है, वो खुद दर्द लेता है, दूसरों को खुशी देता है। बेशक आज के ऐसे हैं जो खुद खुशी लेते हैं, दूसरे को दर्द देते हैं। ये माहौल है बाबा। इस वजह से मैंने बोला बाबा तो सादात अहल बैत तो खुद सब, उसकी तो झोली दुखों से भरी हुई है। कहां से कहां, कहां से कहां, उसको तो जिगर जो है वो एक कब्र बना हुआ है, उसके अंदर में कब्र है, वो किसी कब्र को नहीं ढूंढेगा।
اہل البیت کیا ہے انما یرید اللہ انکم الرجس اہل البیت ہی ویطہرکم التطہیرا. وہ تو بے عیب ہیں, ان میں تو کوئی عیب ہے نہیں. پھر ہم جب ان نظر ملاتے ہیں ہمیں عیب والے نظر آتے ہیں ہماری آنکھوں سے کہ آل محمد کی جھولی اتنی پاکیزہ ہے اور تم کا کردار کیا ہے, سوچ کیا رہے ہو, کر کیا رہے ہو, اس بات کا. وہ تو سر جی بالکل ایسا ہی ہے. بس اللہ آپ کو صبر دے اور اس مشن پہ گامزن رکھے جس پہ آپ چل رہے ہیں اور لوگوں کو چلا رہے ہیں. دیوانے نے اپنے اوپر کیسے چھاں بنوا لی ہے, کبھی کسی کو جوڑتا نہیں تھا. آدھا یہ جدھر جالی لگی ہوئی ہے اس سے اوپر ہونے نہیں دیتا تھا. یہ پلر نشان لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ چھوڑتا نہیں تھا. آج دیکھو اس نے کتنا اپنا نظام بنا لی ہے. پھر دوسری بات تو میں نے بولا وہ کسی کو سونے نہیں دیتا تھا. آج سب کوئی میں سارا دن ساری رات سوئے ہوئے کو پوچھنے والا نہیں ہے. نہ خدا سزائیں تو ہم لوگوں نے کاٹی نا. آگے والوں کے لیے آسانیاں آسانی ہو گئی. نا جی بابا جی وہ ہمیں کہتے تھے, ہمارا بابا ہمیں کہتے تھے, بولتے تھے بیٹا زندگی ہو یا نہ ہو, یہ کبھی ادھر گاڑیاں چلیں گی سکھ ہو جائے گا, فقراء کے لیے ہر چیز ہو جائے گی, عیش و عشرت ہو جائے گی. ہم چھوٹے تھے ہنستے تھے یار ان پہاڑوں میں سنگ ہم لوگ ان کے چل رہے ہیں. ان کی سزا یا جزا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ابھی چل رہے ہیں, کون آئے گا ادھر ان گاؤں میں پہاڑوں میں, کسی کے گھر سے اتنا ٹکڑا روٹی کا ملا, کسی نے اتنا پیاز دے دیا, کسی نے نمک دیا, مرچ دیا, بکریوں بہت ہوتی تھی, دودھ مل گیا, گزارا ہو گیا. کپڑا ایسا لیا اس کو گیلا کیا, اوپر ڈالا آٹے ملا کے ادھر ہی گوند کے, یہ مچ لگا ہوا ہے اسی کو ہلایا, اندر پھینک دیا, 10 منٹ کے بعد نکال لیا, بس اس کو کپڑے سے بابا ہاں چلو بھائی. کدھر تھے یہ پلاسٹر کی, یہ وہ کوئی چیز نہیں تھی. بادشاہ مونڈے کی گودڑی ہوتی تھی, بیگ کا نام نہیں ہوتا تھا, ہے نا. یہ جو آپ نے حال فقیر سردار کا تاج پہنا ہوا ہے اسی رنگ کی ایک گودڑی ہوتی تھی, کوئی ایک پہننے والی ہوتی تھی یا ایک بچھانے والی. بس گود دی یہ تو گود تھی نا ماں کی. وہ جھولی جلال اللہ کی, ہے نا, تاج سرکار کا. ایسے نظام. بہت بہت شکریہ. مہربانی بابا, آپ کا چلتے ہیں آگے اور جو قافلے بیٹھے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں انٹرویو, تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ زندگی وقف کرنا آسان نہیں ہے. یہاں کچھ دینا پڑتا ہے تو پھر کچھ ملتا ہے آخرت کے لیے. دنیا میں تو آپ بظاہر رسوائی ملتی ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر کے وہ زندگی حاصل کر رہے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ملتے ہیں آگے. اسٹے ٹیون آن جرنی آف فیتھ. شکر الحمدللہ. یہاں پر ہم نے آ کر مالک کے نظام محبت فقیر پہ فقراء کو دعا خیر کی ہے. مالک کا نظام ہے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں جہاں پہلے اللہ نے اپنے پنجتن کا نور رکھا تھا, اس لیے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اب اس لا مکان پہ پہنچے ہیں. یہاں سے ہر چیز شروعات ہے, آدم سے لے کے آخری خلقت تک اللہ نے یہیں سے سب مقام شروع کیے ہوئے ہیں. اس سے اوپر 4 مقام اور ہیں. 2 مقام ہمارے کو مالکوں نے دکھائے ہیں جو اولیاء تھے, انبیاء تھے, اولو الامر تھے. انہوں نے اللہ نے سب سے پہلے یہی گھر بنایا جہاں پر پنجتن کے نور کو محفوظ
यहाँ से कुल अर्ज़ो समावात की मंजिल शुरू हुई है। साईं, ये कैसा लगा आपको लाहौद मुकम्मल करने की खुशी और एक जिंदगी में सुकून, या क्या महसूस करते हैं यहाँ पहुँच कर आप? जी हम लोग यहाँ पर पहुँचकर यही समझते हैं कि हमने अपने गुनाहों का कुफारा अदा किया है और हमें राह निजात मिल जाएगी यहाँ से। हम अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, अपने बुजुर्गों का ये है दुआ। यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ निशान है, मंजिल कहीं और है, मंजिल हमारी आगे है। वो मंजिल तब मिलेगी जब वो राज़ी हो जाएंगे, उनकी खुशनुदी के लिए दुरूद व सलवात पढ़ेंगे, आना जो उन्होंने हम लोग को सिखाया कि या कायम आले मोहम्मद यहाँ से कायम हो आले मुकाम पर होती है बाबा। हाँ साईं, यहाँ मलंगों को, फकीरों को या लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हकीकत तो ये बात है कि यहाँ पर वो फकीर नहीं है जिनको हम लोग, क्योंकि लिबास खिज़र में लाखों रहसन छुपे हैं। हम ढूंढते हैं रहबर, हमें रहसन मिल जाते हैं। वो रहबरी वाले फुकरा है नहीं जिनको हम लोग कोई अपना मैसेज दे या उनको कुछ सिखाएं। ये सब उस्ताद है, शागिर्द कोई भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। आपको सलामत रखे। यहाँ पर सब उस्ताद हैं, शागिर्द कोई भी नहीं।